اللہ کی ذات ہنسنے مسکرانے ان ساری چیزوں سے پاک ہے، لیکن بعض مقام پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، قیامت کے دن ایک بندے سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ. بندہ اپنا اعمال نامہ پڑھے گا تو اس کے سامنے سب سے پہلے اس کے چھوٹے گناہ رکھے جائیں گے. پڑھ. اب جیسے ہی وہ پڑھنا شروع کرے گا تو گھبراہٹ شروع ہو جائے گی. یہ تو سارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. مولا فرمائے گا یہ تو نے کیا ہے نا، وہی ہے نا جو کیا تھا، وہی ہے نا. اس کے پاس سوائے اقرار کرنے کی اور کوئی چیز نہیں ہے. اندر سے ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اب جب بڑے گناہ پیش کیے جائیں گے تو میرا کیا حال ہوگا. اتنے میں میرے کریم کی رحمت کو جوش آ جائے گا اور رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں اس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دو، گناہوں کو نیکی میں بدل دو. اب وہ بندہ جو بڑے گناہ رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اس کے تصور سے کانپ رہا تھا، وہ خود اللہ سے عرض کرے گا مولا کوئی میرے بڑے گناہ بھی ہیں. جب وہ یہ کہے گا تو میرا مولا اپنی شان کے مطابق تبسم فرمائے گا اور یہ کہہ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا. تو جو اس کی شان ہے، اللہ والوں کی پوزیشن یہ ہوتی. یہ جملہ تاریخی جملہ ہے، اگر آپ نے پوری تقریر یاد رکھی یا نہ رکھی کوئی بات نہیں، اس جملے کو یاد رکھنا. ساری دنیا ناراض ہو کر کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور ساری دنیا خوش ہو کر کچھ نہیں دے سکتی، لیکن مولا اگر خوش ہو گیا تو دنیا بھی اور آخرت سب کچھ عطا فرمائے گا. اور مولا اگر ناراض ہو گیا تو زندگی بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اسی لیے قرآن نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی خوشی سب سے بڑی خوشی ہے. اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء کرام علیہم الرضوان ہمیشہ وہ کام کرتے جس سے اللہ خوش ہو جائے اور ہمیشہ اس کام سے بچتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اور پھر تربیت بھی اپنی اولاد کی ایسی فرمائی کہ اولاد بھی اس کام کے اندر اپنے ماں باپ کی مدد کرتی تھی. آپ کو بتاؤں حضرت عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمت والرضوان جب تخت خلافت پر بیٹھے تو جو ٹیکس وصول کیا گیا تھا نا، آپ نے سوچا کہ یہ ٹیکس جن جن لوگوں کا وصول کیا گیا تھا سب کو دے دیا جائے. دوپہر کا وقت تھا، خیال آیا ذہن کے اندر کہ دے دیا جائے. بیٹا بڑا ہونہار تھا، ذہین تھا، پرہیزگار تھا. اپنے بیٹے کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا. وہ عمر ابن عبدالعزیز جن کے دور کو خلافت راشدہ کے دور کی مثال کہا جاتا ہے یا اس کے مطابق کہا جاتا ہے، اتنا سنہرا دور. بیٹے کو بلایا، بولے بیٹے یہ جن لوگوں کا ٹیکس وصول کیا گیا تھا اپنے پہلے والوں نے کیا تھا، میں چاہتا ہوں سب کو لوٹا دوں، تھوڑا قیلولہ کر لوں، عصر کے بعد لوٹا دوں. بس اتنا سننا تھا کہ بیٹے نے کہا ابا جان کیا عصر تک کی زندگی آپ کو میسر ہوگی، اس کا آپ کو یقین ہے کہ آپ عصر تک زندہ رہیں گے؟ تب حضرت عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے فرمایا اللہ تجھ جیسی اولاد سب کو عطا فرمائے جو نیکی میں اپنے باپ کی مدد کرتی ہے. اللہ اکبر.
اور اسی وقت قیلولہ کو ترک کیا، اور جن جن لوگوں کا ٹیکس وصول کیا گیا تھا اور پیسے تھے سب کو لوٹا دیا گیا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اللہ والے ہمیشہ اللہ کی خوشی چاہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی چاہتے۔ آج ہماری پوزیشن بالکل خراب ہو چکی، نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھیں گے، یہ سیٹ صاحب ناراض ہو جائیں گے، اس طریقے سے شریعت پر عمل کریں گے فلاں ناراض ہو جائے گا، ہم اگر شادی کے اندر خرافات نہیں کریں گے بیوی بچے ناراض ہو جائیں گے۔ بس ان سب کی ناراضگی اور خوشی کا ہم نے خیال رکھا، کبھی ہم نے یہ خیال نہیں رکھا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ راضی ہوگا یا ناراض، کبھی ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔